نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسول النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ 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 واہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا۔ ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آگے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک کے عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر یوں ارشاد فرماتے ہیں، تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، آج جس محفل پاک میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں، یہ کسی ایسے ویسے کے نام سے منعقد نہیں کی گئی، بلکہ اس محفل پاک کا تعلق قندیل نورانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی سے ہے۔ اللہ اکبر، میری کیا اوقات کہ میں ان کا کما حق کہوں ذکر کر سکوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، چونکہ اولیاء اللہ جو ہوا کرتے ہیں ان کا ایک ایک قدم ہمارے لیے سبق آموز ہوا کرتا ہے، ہم ان سے درس ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کون غوث پاک ہیں؟ اللہ اکبر، حضور غوث پاک اس عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے جس نے ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دیا، اس بلند و بالا ہستی کا نام ہے جس نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پل میں پار لگا دیا، اس عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے جس نے بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا تھا، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اس وقت ہندوستان کے تمام تر اولیاء اکرام نے، پوری دنیا کے اولیاء اکرام نے اپنے سر کو خم کر لیا تھا، یار خواجہ خواجگاں فقر ہندو سے تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت و رضوان خراسان کی گھاٹی میں تشریف فرما تھے، اپنے مریدین کے درمیان واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ ادھر حضور غوث پاک کا فرمان جاری ہوا۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا کا زمانہ نہ تھا، یوٹیوب کا زمانہ نہ تھا، فیس بک کا زمانہ نہ تھا، لیکن باہر اولیاء اکرام کی سماعت کے اوپر آپ قربان جائیں۔ حضور غوث پاک ہیں، بغداد کی جامع مسجد سے ارشاد فرما رہے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز ہیں، خراسان کی گھاٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، اپنے سر کو خم کر دیا آپ نے، اور زبان حال سے یہی کہتے ہوئے نظر آئے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اللہ اکبر، آخر حضور غوث پاک کو یہ مقام کیسے مل گیا، یہ مرتبہ کیسے مل گیا، یہ بلندی کیسے مل گئی، یہ رفعت کیسے مل گئی، یہ اختیار کیسے مل گیا، یہ وقار کیسے مل گیا؟ تو آئیے حضور غوث پاک کا ذکر نہ کر کے تھوڑی دیر آپ کے والد گرامی کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ جب باغ زیادہ خوبصورت ہوا کرتا ہے تو اس کے پھل بھی ویسے ہی خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔
हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी हैं, हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हैं। अल्लाहु अकबर। इतने मुत्तकी और परहेजगार थे कि अतराफ के लोग आपके तकवे की कसमें खाया करते थे। इस कदर मुत्तकी और परहेजगार थे कि अतराफ के लोगों में अगर किसी के घर कोई मामला पेश आ जाया करता था तो वो कहता था, कसम हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के तकवे की, मैंने ये काम न किया। अल्लाह अकबर। तकवे का ये आलम था। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हैं, हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी हैं। एक मर्तबा आपका सफर दरिया के किनारे से हो रहा था। मैं ये बात आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मुसलसल आप नारा लगाते हैं ना, हुजूर गौसे पाक के दामन को नहीं छोड़ेंगे। दामन से पहले मजबूती से वाबस्ता हो जाएं, उसके बाद नारे बुलंद करें। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी का तकवा देखें। दरिया के किनारे से गुजर हुआ, कई दिनों का सफर था। सफर के दरमियान आपको भूख शिद्दत से लग जाती है। सहन को हाजिर करें, भूख शिद्दत से लग जाती है। अल्लाह अकबर। आपकी नजर दरिया के अंदर जाती है, क्या देखते हैं? बड़ा खूबसूरत सेब था, नदी में बहता हुआ जा रहा था। आपने सेब को निकाला, निकालने के बाद चारों तरफ तलाश किया, सेब का मालिक नजर ना आया। चूंकि दरिया में बहता हुआ सेब आ रहा था, आपने सेब को धुला, भूख शिद्दत से लगी थी, सेब का एक लुकमा खा लिया। अल्लाह अकबर। तकवे ने अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। ओ अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, तुम तो बड़े मुत्तकी हो, बड़े परहेजगार हो, तुम्हारे तकवे की लोग कसमें खाते हैं। आखिर तुम्हारी गैरत ने कैसे इस बात की इजाजत दे दी कि तुमने बाग की मालिक के बगैर इजाजत के सेब के टुकड़े को खा लिया? अल्लाह अकबर। ना करदा गुनाह का इस कदर एहसास हो रहा था कि आंखों से अश्कों के सैलाब जारी हो गए। अंदाजा लगाएं, आपको मालूम नहीं था सेब कहाँ का है, मालूम नहीं था सेब के बाग का मालिक कौन है, लेकिन तकवा झंझोड़ रहा है। हम और आप अपने अमल का जायजा लें। क्या हमें और आपको मालूम नहीं होता बगल का खेत जो है हमारे भाई का है? क्या हमें और आपको मालूम नहीं होता ये हक हमारे भाई का है? लेकिन मुसलसल हम और आप अपने भाइयों का हक मारते हैं, पड़ोसियों का हक मारते हैं, गरीबों का हक मारते हैं, फिर रातों में जलसों में जाकर नारा लगाते हैं, हुजूर गौसे पाक के दामन को नहीं छोड़ेंगे। हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी का तकवा देखें। सेब का एक टुकड़ा खाया, जमीन पर बैठ गए, रोने लगे, सोचने लगे करूं तो क्या करूं। अचानक से जहन में ये ख्याल आता है, चलो बाग के मालिक से माफी मांगते हैं। फिर उल्टे पैर कई किलोमीटर का सफर करके आप बाग की तरफ जाते हैं। बाग के करीब पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? एक सेब का दरख्त था, बिल्कुल नदी के किनारे पर था, उसकी शाखें नदी में लटकी हुई थी। अल्लाह अकबर। आपने अंदाजा लगा लिया, हो ना हो ये बाग, ये सेब उसी बाग का है। आप बाग के करीब पहुंचे, वो बाग था किसका? अल्लाह अकबर। सुनेंगे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वो बाग हुजूर गौसे पाक के नाना जान का था, हज़रत अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह अन्हु का था। वो भी वली कामिल थे। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम हज़रत फातिमा उम्मुल खैर था। अल्लाह अकबर। इतनी तैयबा थी, इतनी ताहिरा थी, इतनी पाकीज़ा थी कि हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जब बाग के करीब, जिसके करीब पहुंचे थे, वो बाग हज़रत अब्दुल्ला सुमई का था। हज़रत अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर दुआओं में मांगा करते थे, मौला मेरी बेटी बड़ी पाकीज़ा है, बड़ी तैयबा है, बड़ी ताहिरा है, शरीयत पर पाबंदी से अमल करती है, मौला कोई काम शरीयत के खिलाफ न किया, मौला कोई ऐसा रिश्ता भेज दे जो मेरी बेटी के मुआफिक हो। इधर हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी हैं, सेब का एक लुकमा खाया, उसी बाग के करीब पहुंचे, बाग के मालिक के सामने हाथों को जोड़कर खड़े हो गए, सर को खम करके खड़े हो गए, अरीजा पेश करने लगे, मेरी गलती को माफ फरमा दें। कौन सी गलती हो गई? मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया, फला जगह नदी में बहता हुआ जा रहा था, मैंने उठाया खा लिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मेरी गलती को माफ फरमा दें। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक के नाना जान के कान में जब ये आवाज जाती है, ज़हन को हाजिर करके सुने जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक के नाना जान के कान में जब ये आवाज पड़ती है, आप फौरन समझ जाते हैं मैं हमेशा अपनी बेटी के लिए जो दुआएं किया करता था, हो ना हो आज रब्बे काबा की बारगाह में वो दुआ कबूल हो गई है और वो रिश्ता खुद चलकर मेरे बाग के करीब आया है। लेकिन चलो इनका इम्तिहान लिया जाता है।
ہو سکتا ہے پہلی بار ان کے تقوی نے جھنجھوڑ کر رکھا ہو سکتا ہے پہلی بار یہ اشکبار ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک کے نانا جان یعنی باغ کے مالک ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اب تمہاری غلطی کو ایسے معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ تم میرے باغ کی 12 سال تک رکھوالی کرو گے۔ کتنے سال تک؟ بلند آواز سے بتائیں کتنے سال تک؟ 12 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ آج کا نوجوان ہوتا انکار کرتا ہوا نظر آتا، آج کا نوجوان ہوتا تو یہ کہتا ہوا نظر آتا کہ تیرے سیب کی قیمت کیا ہے، لیکن واہ رے حضور غوث پاک کے والد گرامی، آپ کے تقوی کو سلام۔ آپ نے سر کو خم کیا اور ہاتھوں کو جوڑ کر یہ کہا مجھے منظور ہے، لیکن اس کے بعد آپ میری غلطی کو معاف فرما دیں گے نا؟ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک کے نانا جان ہیں، فرماتے ہیں 12 سال تک تم میرے باغ کی رکھوالی کرو گے، اس کے بعد بھی میری ایک شرط ہے۔ کون سی شرط ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ الغرض 12 سال گزر جاتا ہے، 12 سال گزرنے کے بعد حضور غوث پاک کے نانا جان باغ میں داخل ہوتے ہیں۔ باغ میں آپ کا داخلہ ہوتا ہے، جیسے ہی آپ باغ میں داخل ہوتے ہیں پھر آپ کا امتحان لیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ باغ سے چند سیب کے ٹکڑے لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ باغ جاتے ہیں، چند سیب کو توڑ کر لے کر آتے ہیں، حضور کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سمعی ہیں، باغ سیب کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، فرماتے ہیں 12 سال تک تم نے میرے باغ کی رکھوالی کی، آج تک تمہیں اس بات کا اندازہ نہ ہو سکا کون سا سیب کھٹا ہو سکتا ہے، کون سا سیب کڑوا ہو سکتا ہے، کون سا سیب کسیلا ہو سکتا ہے، کون سا سیب کچا ہو سکتا ہے، کون سا سیب میٹھا ہو سکتا ہے۔ قربان جاؤ حضور غوث پاک کے والد گرامی کے تقوی کے اوپر آپ نے جواب دیا تھا، آپ نے مجھے اپنے باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے رکھا تھا، نہ کہ سیب کھانے کا حکم دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ حضور غوث پاک کے والد گرامی ہیں۔ اللہ اکبر۔ 12 سال گزر گیا، اب آپ کے نانا جان ہیں، فرماتے ہیں اب میری دوسری شرط یہ ہے تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ اب میرے نوجوان ساتھی جو ہیں وہ یہاں سے اپنے ذہن کو حاضر کر کے بیٹھیں گے، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک کے نانا جان ہیں، فرما رہے ہیں تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ بیٹی کیسی ہے؟ آنکھ سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، زبان سے گونگی ہے، تمام طرح کی کمیاں آپ نے گنا دی، لیکن حضور غوث پاک کے والد گرامی ہیں، سر کو خم کر کے عرض کر رہے ہیں مجھے رشتہ منظور ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا اس کے بعد آپ میری غلطی کو معاف فرما دیں گے؟ آج کا نوجوان ہوتا دیکھا یہ جاتا ہے کسی باپ کے گھر جب ہم رشتہ بھیجتے ہیں، کسی غریب باپ کی بیٹی کے گھر رشتہ بھیجتے ہیں تو یہ زمانے کا معمول بن چکا ہے۔ 72 مرتبہ ہم اس لڑکی کے گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ یار صرف آپ ہی نہیں، اس غریب باپ، اس غریب بیٹی کے باپ کے گھر آپ ہی نہیں، آپ کے جو دور دور کے رشتہ دار ہیں کئی مہینوں تک چکر لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچا تم نے کہ وہ غریب باپ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، آپ کے ایک وقت کے کھانے کے لیے دن بھر اپنے خون کو دھوپ میں جلاتا ہے، تب جا کر آپ کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام کر پاتا ہے، دن بھر مزدوریاں کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے، رشتے والے آ رہے ہیں، لڑکے والے آ رہے ہیں، میں ان کی اچھے سے خدمت کروں گا، میں ان کا ادب کروں گا، احترام کروں گا، اچھی سے اچھے کھانے کی اشیاء کا انتظام کروں گا تاکہ وہ میرے گھر سے ناراض ہو کر نہ جانے پائے۔ لیکن آپ کی غیرت اس قدر مر جاتی ہے کہ صرف آپ ہی نہیں، آپ کے دور دور کے رشتہ دار کئی مہینوں تک چکر لگاتے ہیں۔ حد تو تب ہو جاتی ہے جب لڑکی کو اٹھا کر دیکھا جاتا ہے، بیٹھا کر دیکھا جاتا ہے، اس سے باتیں کر کے دیکھا جاتا ہے، اس کے رنگ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بالوں کو ناپا جاتا ہے، تمام طرح سے لڑکی کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، غریب باپ ہے، انتظار کرتا رہتا ہے آج لڑکے کے گھر سے فون آئے گا اور یہ کہہ دیں گے کہ مجھے رشتہ منظور ہے۔ لڑکی رات بھر جاگ کر دعائیں کرتی ہے، مولا میرے باپ کو اور پریشان نہ ہونے دے، مولا کاش لڑکی کے گھر والے، لڑکے کے گھر والے میرے رشتے کو منظور کر لیں، مولا باپ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اندازہ لگائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، وہ غریب باپ کی بیٹی دعائیں کر رہی ہے، ادھر
کئی مہینوں بعد آپ جب فون کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں کہ مجھے آپ کا رشتہ منظور نہیں، کیوں منظور نہیں؟ چونکہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ کم کام کرتا ہے، اس کا پیر کم کام کرتا ہے، آپ کی بیٹی تو کالی ہے، اس کے بال چھوٹے ہیں، انداز گفتگو ٹھیک نہیں ہے، اللہ اکبر، تمام طرح کی کمیاں جب آپ گناتے ہوں گے تو اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس باپ نے 22 سال تک اپنی بیٹی کو کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ اس کے پیر میں کمی ہے۔ اگر بیٹی لڑکھڑائی تو باپ پیر بنتا ہوا نظر آیا، اگر بیٹی کے ہاتھ میں کمی نظر آئی تو باپ بیٹی کا ہاتھ بنتا ہوا نظر آیا، اگر بیٹی کی زبان میں لکنت آئی تو باپ بیٹی کا زبان بنتا ہوا نظر آیا۔ اندازہ لگائیں جس وقت آپ ایک سیکنڈ کے اندر بیٹی میں کمیاں گناتے ہوں گے اس وقت باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ باپ جو ساری زندگی اپنی بیٹی کو کہہ کر بلاتا رہا، اے میری نور نظر ادھر آ جا، اے میری لخت جگر ادھر آ جا، کبھی اپنی بیٹی کو احساس نہ ہونے دیا۔ آپ نے ایک پل میں باپ کی 22 سال کی کمائی کو ایک جھٹکے میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جب بیٹی کے کان میں وہ بات پہنچی ہوگی کہ اس بیٹی کا رشتہ اس لیے انکار کر دیا گیا چونکہ وہ غربت زدہ ہے، غریب ہے، چہرے کی رنگت چہرہ کالا ہے، بال چھوٹے ہیں، پیر میں کمی ہے، ہاتھ میں کمی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ بیٹی رات میں اشک بار رہی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے وہ اپنی زبان سے بد دعائیں نہ کریں لیکن اس کے روئیں روئیں آپ کے حق میں بد دعائیں کرتے ہوئے نظر آئے ہوں گے۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کسی دنیا دار کی رضا کے لیے نہیں، احمد مختار کی رضا کے لیے غریب بیٹیوں کو اپنانا شروع کر دو۔ یہ شادیاں جو آج سخت ہوتی جا رہی ہیں اسے آسان بنانا شروع کر دو۔ محترم سامعین کرام، جہیز پر جو آپ آج سب سے زیادہ دھیان دیتے ہیں اسے شادیوں کو آسان بناؤ۔ رب کعبہ کی قسم دنیا دار کی رضا کے لیے نہیں، احمد مختار کی رضا کے لیے اگر آج آپ نے کسی غریب باپ کی بیٹی کو گلے سے لگا لیا ادھر وہ غریب بیٹی مسکرائے گی، ادھر آپ کی اس ادا کو دیکھ کر مدینے والا مسکرا دے گا، اور اگر مدینے والا مصطفیٰ آپ سے راضی ہو گیا تو خدا خود بخود آپ سے راضی ہو جائے گا، چونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بہت اچھا پیغام ہے بھائی، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تمام حضرات درس حاصل کریں کہ حضور غوث پاک کے والد گرامی کے سامنے تمام تر کمیاں گنا دی گئی تھی۔ ہاتھ میں کمی ہے، پیر میں کمی ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، تمام طرح کی کمیاں گنائی گئی، لیکن حضور غوث پاک کے والد گرامی نے وہاں سے اپنے نانا جان کے امتیوں کو یہ پیغام دے دیا، اور لوگوں جب رشتہ دیکھنے جانا تو یہ نہ دیکھنا پہلے کہ اس کی آنکھ میں کمی ہے، یہ نہ دیکھنا کہ اس کے پیر میں کمی ہے، یہ نہ دیکھنا کہ اس کے ہاتھ میں کمی ہے، بس اگر دیکھنا ہے تو اتنا دیکھ لینا کہ اس کے ایمان میں کمزوری تو نہیں ہے، اگر دیکھنا ہے تو اتنا دیکھ لینا کہ وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں ہے، دیکھنا ہے تو اتنا دیکھ لینا اولیاء اکرام کی ماننے والی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ان تمام تر باتوں پر وہ کھرے اتر رہے ہیں تو ان کے گھر اپنا رشتہ بھیج دینا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک کے والد گرامی ہیں، سر کو خم کر کے فرما رہے ہیں مجھے رشتہ منظور ہے، المختصر آپ کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد جب آپ حجرے کے قریب تشریف لے جاتے ہیں، دروازے پر دستخط دیتے ہیں، اندر سے حضرت فاطمہ ام الخیر اٹھ کر آتی ہیں، دروازے کو کھولتی ہیں، دروازہ کا کھولنا تھا، سلام کرتی ہیں، آپ جواب دیتے ہیں، جواب دینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، آپ اندر نہیں جاتے ہیں، الٹے پیر حضور غوث پاک کے نانا جان یعنی باغ کے مالک حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، آپ کی بیٹی پیر سے لنگڑی ہے، آپ کی بیٹی ہاتھ سے لولی ہے، لیکن اس میں کوئی کمیاں نہ پائی گئی، وہ چل کر آئی تھی، ہاتھ سے پیر صحیح سلامت ہیں، ہاتھوں سے دروازہ کھولا، ہاتھ صحیح سلامت ہیں، مجھے دیکھا آنکھ صحیح سلامت ہے، مجھ سے کلام کیا زبان صحیح سلامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی کمیاں نہیں پائی جاتی۔ اللہ
اللہ اکبر. حضور غوث پاک کے نانا جان نے ارشاد فرمایا تھا میں نے اپنی بیٹی کو ہاتھ سے لولو اس لیے کہا چونکہ اس نے کبھی حرام چیزوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا, حرام چیزوں کی طرف دیکھا نہیں, حرام چیزوں کی طرف قدم نہ بڑھایا. میری بیٹی بڑی پاکیزہ ہے, بڑی طیبہ ہے, بڑی طاہرہ ہے, اس لیے میں تمہارا امتحان لے رہا تھا. اللہ اکبر. حضور غوث پاک کے نانا جان اگر آپ اپنے بیٹی کا رشتہ دیکھ رہے ہوں تو 12 سال تک اپنے داماد کا امتحان لیں, وہ بھی اتنا سخت امتحان ہو کہ 12 سال تک باغ کی رکھوالی کریں. اور آپ کے بابا جان کے تقوی کا یہ عالم 12 سال تک آپ باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور آپ کی امی جان کی اتنی طیبہ تھی, اتنی طاہرہ تھی, اتنی پاکیزہ تھی کہ ان کا رشتہ دیکھنے کے لیے 12 سال تک امتحان لیا گیا. جب ایسی پاکیزہ گلشن میں کوئی کلی کھلتی ہے اس کلی کو لوگ قندیل نورانی, محبوب سبحانی, شہباز لامکانی, سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی کے نام. واہ واہ واہ. آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم کریں ان اولیاء اکرام کی سیرتوں کو پڑھا کریں, تب اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں. جلسہ کرانے سے اس وقت آپ کو فائدہ حاصل ہوگا جب آپ جلسہ سننے کے بعد, جب آپ خطاب سننے کے بعد, جب آپ شعراء کی شاعری سننے کے بعد, ان کی نعت و منقبت سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ کے عمل آپ تک جنت تک لے کر جائیں گے, آپ کے عمل ہی آپ کو جہنم تک لے کر جائیں گے. لہٰذا گزارش ہے کہ حضور غوث پاک کی اس پاکیزہ محفل میں آپ تشریف فرما ہیں, یہاں سے عہد کر کے جائیں. انشاءاللہ شادیوں کو آسان بنائیں گے. بولیں بلند ہاتھوں کو فضا میں لے کے بولیں انشاءاللہ شادیوں کو آسان بنائیں گے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. بولیں انشاءاللہ. یار آج اس کی محفل ہے جس کی ولادت کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ایک ہی دن میں تقریباً 1100 بچوں کو ولایت, 1100 بچوں کو ولایت. اگر آج اس پاک محفل میں رب کعبہ کی قسم مکمل عقیدے کے ساتھ کہتا ہوں آپ ادھر سچی توبہ کریں گے, ادھر اللہ ارشاد فرمائے گا جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, جتنے بھی گناہ کر چکے ہیں, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں, تمام گناہوں کو تصور میں لائیں. سوچیں تو صحیح کون ایسا ہے جو گنہگار نہیں ہے. حضور غوث پاک کو وسیلہ بنائیں, تصور کی دنیا میں حضور کی بارگاہ میں پہنچیں, عریضہ پیش کریں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضور غوث پاک کو وسیلہ بنائیں, شراب نوشی سے توبہ کر لیں, زنا سے توبہ کر لیں, چوری سے توبہ کر لیں, مکاری سے توبہ کر لیں, تمام طرح کی برائیوں سے توبہ کر کے جائیں. ادھر آپ توبہ کریں گے, ادھر اللہ آپ کے مقام توبہ کریں. میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سبھی لوگ مل کر سچی توبہ کریں گے. انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ. سبھی لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں سچی توبہ کریں گے, نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پڑھیں میرے ساتھ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. اللہ رب العزت جن جن بھائیوں نے سچی توبہ کی ہے ان کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, حضور غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے. جن جن بھائیوں نے اس پروگرام کو کرانے میں حصہ لیا ہے اللہ ان کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.